مسیحت میں قربانی کا تصور، مسیحت ایک ایسی قربانی کا بیان کرتی جو عارضی نہیں بلکہ ابدی ہے، جو گناہوں کو پورے طور پر مٹا دیتی ہے اور جو دلوں کو بھی پورے طور پر پاک صاف کرتی ہے۔ لیکن اس کو جاننے سے پہلے پرانے عہد کی قربانیوں، بنی اسرائیل کو جو قربانیاں دی گئیں ان کو جانیں گے۔ وہ دو طرح کی قربانیاں تھی، ایک تو وہ قربانیاں تھی جو خدا کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑتی تھی، کچھ قربانیاں جو خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے اور وہ اس رشتے کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے، وہ سلامتی کی قربانیاں لے کر آتے تھے اور نظر کی قربانیاں، اور میں ان قربانیوں کا بیان کروں گا، پھر ان کا موازنہ وہ نئے عہد کی قربانی یعنی یسوع مسیح کی قربانی کے ساتھ ہم کریں گے۔ پرانے عہد میں جو قربانیاں تھیں، یہ احبار کی کتاب کے 5 پہلے ابواب میں یہ ساری قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور پہلی قربانی سوختنی قربانی ہے جو کہ آگ پر جلائی جاتی تھی، اور دوسری نظر کی قربانی ہے، اور تیسری سلامتی کے ذبیحے ہیں۔ یہ پہلے تینوں ابواب میں، اور یہ جن کا رشتہ خدا کے ساتھ قائم تھا وہ اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے، جو خدا کے ساتھ چلتے ہوتے تھے، اور اس کے بعد چوتھے باب میں نادانستہ گناہ جن سے ہو جاتے تھے وہ ان کی قربانی کو پیش کرتے تھے، اور 5واں جرم کی قربانی ہے، یعنی جن کا رشتہ خدا کے ساتھ بریک ہو جاتا تھا وہ پھر اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن نیا عہد نامہ ہمیں یسوع کی ایک زبردست قربانی بتاتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ بائبل مقدس یسوع کو خدا کا برہ بیان کر رہی ہے۔ نیا عہد نامہ یہی بتاتا ہے کہ ہماری خلاصی اسی سے ہوئی ہے۔ پطرس رسول پہلا ہی اس کا خط ہے، اور پہلے باب کی 18ویں آیت میں کہتا ہے کہ ہماری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ بے عیب اور بے داغ برے یسوع کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ اور پالوس بھی پہلے کرنتھیوں کے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں کہتا ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا ہے۔ نیا عہد نامہ سارا کا سارا کہہ رہا ہے ہماری خلاصی یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہوئی ہے۔ اسی لیے مسیحی نہ تو کوئی قربانی کرتے ہیں اور نہ ہی کسی قربانی میں شامل ہوتے ہیں۔ مسیحیوں کے لیے ایک ہی بار قربانی ہو چکی ہے۔ ہم اس قربانی کا موازنہ کر کے دیکھیں گے۔ عبرانیوں کے خط کے 9ویں اور 10ویں باب میں اس کا خاص طور پر موازنہ کیا گیا ہے۔ نہ تو یہ عارضی قربانی ہے، پرانے عہد نامہ کی قربانیاں عارضی تھیں، یہ 9ویں باب میں لکھا ہوا ہے، لیکن مسیح کی قربانی یہ ابدی قربانی ہے۔ پرانے عہد نامہ کی قربانیاں وہ ظاہری پاکیزگی بخشتی تھی، لیکن جو مسیح کی قربانی ہے اس نے دلوں کو پاک کر دیا۔ یہ عبرانیوں 9 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، جو دلوں کو پاک کر دیتی ہے، یہ مسیح کی قربانی ہے۔ تیسرا کمپیریزن کروں گا، یہ 10واں باب ہے عبرانیوں کا، پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے وہ تو کاہن بار بار قربانیاں چڑھاتے تھے لیکن مسیح ایک ہی بار قربان ہو گیا ہے۔ چوتھا کمپیریزن 10واں باب اس کی 3 آیت کہتی ہے کہ وہ قربانی جب بار بار دی جاتی تھی تو وہ تو گناہوں کو یاد دلاتی تھی، لیکن مسیح کی قربانی وہ 10ویں باب کی 17ویں آیت کے مطابق اس نے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ یہ قربانی زبردست قربانی ہے جس سے مسیحی نہ صرف ان کے دل پاک ہو گئے، نہ صرف ان کے گناہ مٹ گئے، بلکہ کامل قربانی ان کے لیے ہو چکی ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی قربانیاں کہا گیا ہے مسیحوں کو کرنے کے لیے۔ رومیوں کے 12ویں باب میں کہتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ عبرانیوں کے 13ویں باب کے اندر کچھ قربانیوں کا ذکر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل وہ یسوع کے نام کا اقرار کرتے ہیں۔ حمد کی قربانی چڑھایا کرو، اور وہ کہتا ہر وقت یہ قربانیاں کیا کرو۔ مسیحوں کو یہ قربانیاں کرنی ضروری ہیں۔ سن لیجئے، نمبر 1 بدن کی قربانی، نمبر 2 حمد کی قربانی، اور نمبر 3 عبرانیوں 13ویں باب میں بھلائی کی اور سخاوت کی قربانیاں بھی کرتے رہو کیونکہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ مسیحی قربانی کرتے ہیں لیکن مسیحی بھلائی اور سخاوت کی قربانی کرتے ہیں۔ حمد کی قربانی ہے ان کے لیے، جانوروں کی قربانی ہمارے لیے نہیں ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔